دے یا بیٹی دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تو اولاد کے ہو جانے کے بعد وہ مرد باپ کہلاتا ہے اور وہ جو عورت ہے وہ ماں کہلاتی ہے۔ یہ جو جوڑا ہے جس کو باپ اور ماں کا درجہ ملتا ہے، مقام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں پر ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایک پہلو سمجھایا ہے، ایک ایک پہلو بتایا ہے، اور ہمیں ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کس انداز میں گزارنی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑا ہے جس کو ماں اور باپ کہا جاتا ہے، تو اس کے بھی کچھ حقوق جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو یہ حقوق کتنے ہیں اور ہم پر کس قدر لازم ہیں، اس کی اہمیت آپ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیہ مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ عبادت اگر کی جائے گی تو صرف اللہ کی جائے گی۔ تو فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بولو نہیں کی جائے گی۔ اور اسی آیا کے شروع میں بغیر کسی وقف کے، یہ چیز یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید میں جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آیات میں وقف ہوتا ہے، قرات کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو آپ تلاوت کرتے کرتے رکنا چاہتے ہیں تو یہ وقف ہے، یہاں پہ آپ رک جائیں۔ کہیں چھوٹی سی توئیں لکھی ہوتی ہے، جیم لکھی ہوتی ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ یہاں رک سکتے ہیں، آپ کے رکنے سے معنی و مفہوم میں فرق نہیں پڑے گا۔ درمیان میں کہیں رکے تو ہو سکتا ہے معنی بدل جائے، مفہوم بدل جائے۔ یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اور بغیر وقف کیے، بغیر رکے اللہ تعالیٰ نے دوسری بات فرمایا کہ وہ بالوالدین احسانا، کہ دوسرا تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت کرنا تم پہ ضروری ہے، اسی طریقے سے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا بھی تم پہ ضروری ہے۔ اور یہاں آیت کے اس حصے پہ وقف نہیں ہے، والدین کی بات کر کے پھر اللہ نے وقف کیا ہے، یعنی کہ اللہ نے اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک ہی بات میں کہا ہے، اور قاری کے لیے ضروری ہے، قرات کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنے حصے کو کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کو ایک سانس میں پڑھے۔ اللہ کی عبادت کا مسئلہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مسئلہ ایک سانس میں بیان کرنے کا حکم ہے کہ ایک سانس میں کوئی، تو آپ یہاں سے اس مسئلے کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ اور شروع میں ایک بات یہ بھی سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے پورے قرآن مجید میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اکٹھے دو مسئلے بیان کیے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں پر اکٹھے دو مسئلے بیان کیے ہیں اور دو احکام پیش کیے ہیں، تو اگر انسان ایک کو بجا لے آئے اور دوسرے کو چھوڑ دے تو جس کو وہ بجا لا رہا ہے وہ بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا، وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو مثال لکھ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آسانی میں آ جائے گی، آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک بندہ نماز تو پڑھے، پانچوں وقت کی نماز ادا کرے، لیکن وہ کہے میں زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کی جو نمازیں پڑھی ہوئی ہیں وہ بھی جاتی رہے، ضائع ہو جائے۔ اور ایک بندہ وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرتا ہے،
اور صدقہ خیرات کرتا ہے، لنگر کے دسترخوان لگا دیتا ہے اور دیگے کی دیگے چڑھا کر کے دنیا کو کھانا کھلاتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز ادا نہیں کرتا، لیکن زکوٰۃ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، لوگوں کو کھلا رہا ہے، لیکن نماز کا منکر ہے، تو سمجھ جاؤ اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضائع ہو جائے گا، جاتی رہے گی، اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو اب آپ کو مسئلہ یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ جیسے نماز ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو نماز ضائع، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نماز نہیں پڑھی تو زکوٰۃ ضائع، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت اللہ کی جائے گی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ تو اب اسی قانون کے مطابق اگر آپ سمجھیں تو معنی یہ بنتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا رہے، پانچوں نمازیں بھی پڑھے اور تہجد بھی ادا کرے، اشراق کی نماز بھی پڑھے، اوابین کے نوافل بھی پڑھے اور بے تحاشا نمازوں کے انبار لگا دے اور ڈھیر بنا دے، لیکن اگر وہ والدین کا بے ادب اور گستاخ ہے تو اس کی نمازیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی، اس کی نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی، نمازیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی اگر وہ والدین کا بے ادب اور گستاخ ہے۔ تو اب آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے دو اکٹھے فرما دیے تو وہ اسی لیے کہے ہیں کہ جہاں پر نماز پڑھنا ضروری ہے، جہاں پر روزے رکھنا ضروری ہے، جہاں پر صدقہ خیرات کرنا ضروری ہے، جہاں پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، جہاں پر حج کرنا ضروری ہے، جہاں پر عمرہ کرنا ضروری ہے، وہاں پر والدین کا ادب اور احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فرمایا یا رسول اللہ میری والدہ مشرکہ ہے، تو آپ نے فرمایا مشرکہ تو پھر کیا ہوا، ماں تو ہے، ماں تو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یا رسول اللہ میری اماں مشرکہ ہے، آپ نے فرمایا مشرکہ ہے تو پھر کیا ہوا، ماں تو ہے، اماں تو ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ میری والدہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی، دوڑ لگا دی۔ اب بابا دوڑ رہا ہو تو عجیب سے ہی لگتا ہے، نوجوان اور بچہ دوڑے تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو کوئی ضروری کام ہے، اس نے جلدی جانا، لیکن کوئی بابا دوڑ لگا دے تو دیکھنے والے پریشان ہو جائے کہ بابے نے کی ہو گیا، چنگا پتا بابا دوڑی جا رہے ہیں، دوڑ لگائی جا رہے ہیں، ڈگ پہ تو سٹ لگ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ لگا دی اور دوڑنے لگے تو رستے میں کسی نے روک کے پوچھا کہ ابو ہریرہ کس بات کی جلدی ہے، کیوں دوڑ لگا رہے ہو؟ تو فرمایا میرے حضور نے میری اماں کے لیے دعا کر دی ہے اور میں دوڑ لگا کر کے جا رہا ہوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچ جاتی ہے۔ صحابہ کی اپنی محبت کا انداز، کہا آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے گھر پہنچتا ہوں، دوڑ لگا رہا ہوں۔ اور جب گھر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ جب کھٹکھٹایا تو دیکھا اماں نے دروازہ نہیں کھولا، فرمایا اماں دروازہ کھولو، تو فرمایا ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ، ابھی دروازہ کھولتی ہوں، میں غسل کر رہی ہوں، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ پھر کیا ہوا، ماں تو ہے، اماں تو ہے۔ اور ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور جو بات اہم ہے وہ سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پہ گھر میں کوئی ایک بات ہو گئی ہے، اب اس میں اماں اور ابا کا اختلاف ہے، امی اور ابو کا اختلاف ہے۔ ابو کہتے ہیں جی اس بندے سے ملنا ہے، امی کہتی ہے نہیں ملنا، یا امی کہتی ہے ملنا ہے، ابو کہتے ہیں نہیں ملنا۔ اب کیا کیا جائے، اب کس کی فرما برداری کی جائے، کس کا حکم مانا جائے؟ تو اس قانون کو سمجھ لیجئے کہ اگر ماں اور باپ میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اگر بات حکم کی ہے، معاملہ حکم کا ہے تو وہ باپ کی بات مانی جائے گی، اور معاملہ اگر ادب کا ہے تو وہ ماں کا کیا جائے گا۔
بات سمجھیں؟ یعنی کہ اختلاف جو ہوا ہے اگر اس کا تعلق حکم کے ساتھ ہے تو وہ حکم بولیں والد کا مانا جائے گا، اور اگر اس میں تقاضا ادب کا ہے تو وہ ماں کی جائے گا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے؟ ادب ماں کا زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں نے تکلیفیں زیادہ برداشت کی، 9 ماہ تک 24/7 وزن اٹھایا۔ ماں نے پہلی تکلیف کہ 9 ماہ تک وزن اٹھایا، یہ برداشت کی، اور دوسری تکلیف کہ تمہیں دنیا میں لانے کے لیے جو تکلیف برداشت کی ہے، دوسری وہ تکلیف ہے۔ اور وہ کتنی تکلیف ہے آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اس حالت میں فوت ہو جائے، یعنی کہ ڈلیوری والی جو تکلیف ہے اس حالت میں کوئی عورت فوت ہو جائے تو فرمایا اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ معاملہ کتنا سخت ہوتا ہے، کتنا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا دوسری تکلیف وہ برداشت کی، اور تیسری تکلیف پرورش کی برداشت کی ہے۔ چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھنا، اور اب تو پیمپروں کا زمانہ آ گیا ہے، جب ہم چھوٹے تھے تب پیمپر تو نہیں ہوتے تھے، تب پیمپر تو نہیں ہوتے تھے۔ توجہ کرو کہ ہم رات کو کتنی بار بستر گیلا کر کے ماں کو اٹھاتے تھے، کتنی بار ماں کے کپڑے خراب کرتے تھے، کتنی بار بستر کو خراب کرتے تھے۔ اب تو پیمپر سے سکون ہو جاتا، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تب تو پیمپر نہیں تھے، گوٹ باندھا جاتا تھا، کپڑے باندھے جاتے تھے، اور کتنی بار رات کو ہم نے ماں کو ٹھنڈا کیا اور اٹھایا ہے۔ تو تیسری تکلیف یہ برداشت کیا، فرمایا اس لیے ماں ادب میں زیادہ ہے، احترام ماں کا زیادہ کیا جائے گا۔ اور حکم باپ کا کیوں مانا جائے گا؟ وہ اس لیے مانا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت حاصل دی ہے، فضیلت عطا کی ہے، مرد کا مقام عورت سے زیادہ رکھا ہو، تو اس لیے اگر حکم ماننے کی بات آئے گی تو پھر والد کی، اور اگر احترام اور ادب کا تقاضا ہے پھر والدہ کا زیادہ۔ وہ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ مجھ پر خدمت کا حق کس کا زیادہ ہے؟ تو فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا آقا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا اب تیرے باپ کا۔ تو میں مزاحن اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ جب ایوارڈ تقسیم ہوتے ہیں اور ایوارڈ تقسیم کرتے ہوئے 3 ہی ہوتے ہیں، پہلا ہوتا ہے گولڈ میڈل، گولڈ میڈل کے بعد ہوتا ہے سلور، پھر اس کے بعد برونز سلور، تو بس چوتھا اگر کسی کو ویسے ہی تسلی دینے کے لیے یا دل رکھنے کے لیے دیا جائے تو لوہے کا ہوتا ہے۔ ہوتے تو 3 ہی ہیں نا، یا گولڈ ہے یا سلور ہے یا برونز سلور ہے، چوتھا بھی لوہے کا بنا دیا جاتا ہے، چلو اس کی ذرا دل رکھا جائے۔ تو جب گولڈ میڈل کی بات آئی ہے تو وہ بھی اماں کو دے دیا، جب سلور کی باری آئی تو وہ بھی اماں کو دے دیا، اور جب برونز سلور کی باری آئی تو وہ بھی ابا جی کو پھر ذرا خوش کرنے کے لیے لوہے کا دے دیا، چلو ابا جی بھی خوش ہو جائے، کیونکہ تکلیفیں ماں زیادہ برداشت کرتی ہے۔ ہم تو اب باہر نوکری کر رہے ہیں، اپنے چکروں میں لگ رہے ہیں، گھر میں بچے کو سارا دن سنبھالنا یہ اماں کا کام، ایک دن بچے کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بچہ سنبھلتا ہی نہیں ہے سوائے ماں۔ تو ماں کو مقام زیادہ دیا، لیکن حکم کی بات پھر باپ کا حکم ہے۔ اور اگر یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں اپنے موضوع کو لے کر کے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا صحابہ میں آپ کو 3 بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ بالکل، آپ ہمیں وہ کبائر جو ہیں کبیرہ گناہ وہ بتائیے۔ حضور نے دوسری بار فرمایا میں تمہیں بڑے 3 گناہ نہ بتاؤں؟ تو آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ قلنا بلا، ہمیں ضرور بتائیے کیوں نہیں۔
آپ نے تیسری بار فرمایا میں تمہیں بڑے 3 گناہ نہ بتاؤں؟ فرمایا یا رسول اللہ بالکل بتائیے. تو آپ نے فرمایا پہلا بڑا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. شرک کرنا بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ. فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ. اور دوسرا فرمایا وعقوق الوالدین، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی جائے، والدین کی بے ادبی کی جائے، گستاخی کی جائے. اور تیسرا جو بڑا گناہ ہے وہ فرمایا وہ یہ ہے کہ تم جھوٹی گواہی دو. ہمارے معاشرے میں گواہیاں 500 آپ عدالتوں کے باہر دیکھیں 500 روپے لے کر کے جھوٹی گواہی دے رہے. اور والدین کی بے ادبی اور گستاخی کو بھی کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جوان ہو گئے ہیں اور طاقتور ہو گئے ہیں اور ہم میں بڑی عقل آ گئی ہے اور فہم آ گیا ہے، شعور آ گیا ہے، والدین کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، ہم بے ادب ہو گئے. میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے مجھے ذرا بتائیے، بڑے باشعور لوگ آپ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں سوائے میرے، میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا. باشعور حضرات تشریف فرما ہیں. بچہ 1 سال کا ہو تو اس وقت کسی بات کی کسی چیز کی ضرورت ہو کیا وہ بتا سکتا ہے جی؟ آپ چپ ہیں، شاید آپ کے لیل میں بتا دیتے ہیں. سال کا بچہ بول سکتا ہے؟ نہیں بولتا. 1.5 سال کا بول سکتا ہے. لیکن اس کو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ صرف روتا ہے. وہ روتا ہے، ماں باپ سمجھ جاتے ہیں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تکلیف ہو رہی ہو تو والدین کے ہاتھوں میں اللہ نے سینسر نہ جانے کون سے لگائے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ لگا کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ بچے کو پتہ نہیں کہاں پہ تکلیف ہے. یہ بچے کو ہنسلی پڑی ہوئی ہے، بچے کا گلا خراب ہے، اس کا پیٹ خراب ہے. ماں باپ انگلیاں لگا کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ میرے بچے کو تکلیف کہاں پر ہے اور اس کو مسئلہ کیا ہے. تو وہ سینسر ماں باپ سمجھ جاتے ہیں. تو جب سال کا ہے 2 سال کا ہے تو بول نہیں سکتا تو ماں باپ تب تمہاری بات کو سمجھ جاتے ہیں، تکلیف کو سمجھ جاتے ہیں. آج تو جوان ہو گیا اور تو کہتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے تسی میری گل سمجھ دینے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی میری گل، تو ہمیں پتہ نہیں ہے میں کی کہنا چاہ رہا. تو جو والدین 1 سال اور 2 سال کا جب تھا تو بات سمجھ جاتے ہیں، آج 30 سال کا ہو گیا تو والدین تمہاری بات نہ سمجھتے ہوں گے، تمہارا مسئلہ نہ سمجھتے ہوں گے. تو فرمایا 3 بڑے گناہ ہیں. پہلا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا بڑا گناہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں تینوں گناہوں سے محفوظ فرما لے. ذرا پھر بولے آپ اللہ اکبر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صحیح اسناد کے ساتھ یہ روایت پیش کر رہا ہوں، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے اور انسان نسیان میں سے، اور نسیان کا مطلب ہے بھول جانا. انسان سے بھول چک ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے، بھول کر کے گناہ کر لیتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن امت محمدیہ پر یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی سزا کو مؤخر کر دیا ہو، مؤخر کر دیا ہو. اور ہمارے گناہوں پہ فوری سزا نہیں ملتی. اگر فوری سزا ملتی ہو تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں. یہ حضور کا انعام ہے. ہم حضور نے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ جیسے پچھلی امتوں کو تو نے ذلیل و خوار کیا، میری امت کو نہ کرتا. تو ہمارے گناہوں کی سزا مؤخر ہو چکی ہوئی ہے. اور کہاں تک مؤخر ہو گئی ہے؟ کتنی مؤخر ہو گئی ہے؟ قیامت تک کے لیے مؤخر ہو گئی. تو آپ اس بات کو ذرا سمجھیں کہ بچہ شرارت کرتا ہو نا سارا دن، تو ماں کہتی ہے چل تیرے بن شاموں آن دے تیری شکایت لاؤں، تیری تو شکایت تیری تو چھترول کراواں گی، بڑا تنگ کرنا سارا دن. باپ شام کو گھر آئے تو ماں شکایت لگائے کہ جی آپ نے بیٹے نے مجھے بڑا تنگ کیا سارا دن. تو 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ باپ اسی ٹائم ڈنڈا پکڑے اور اس کی دھلائی کر، ٹھیک ہے نا جی؟ ہنستے ہیں، بولے نا ذرا. ایک بات تو یہ ہے کہ جب ماں شکایت لگائے کہ اس نے تنگ کیا ہے تو باپ ڈنڈا پکڑے اور دھلائی کر. اور دوسری چیز یہ ہے، یا دوسری جو شکل وہ یہ ہے
کہ جب شکایت لگے تو باپ پہ اچھا انہیں تم تنگ کیتا ہے چل ان میں پوچھ لینا انہوں ذرا میں پوچھ لینا. اب جب یہ صورت بنتی ہے کہ اچھا پوچھ لینا انہیں ذرا ٹھہر کے پوچھ لینا ذرا سا لے لو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہوں معافی ہے نا. ہوں کچھ نہیں ہونا جے کوٹ پہنی سی تو پہلے ہاتھی پہ جانی سی تو جو ہن نہیں پئی نا کیا ابا جی نے کہ چلو میں پوچھ لینا تو مطلب یہ ہے کہ اب معافی ہے. تو پہلی امتوں کے ساتھ کیا ہوا جب گناہ کیا اللہ کا عذاب آ جب غلطی کی سزا آ گئی لیکن جب ہماری باری آئی تو کہا چلو کوئی نہیں قیامت میں پوچھ لیں آج نہیں آج ذرا کوئی گل نہیں سمجھ جاؤ گے آخرت کو پوچھ لیں گے. تو آخرت میں تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے ستار العیوب ہے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. تو کل قیامت کی جب بات ہے قیامت تک پہنچے ہیں تو پھر امید تو اللہ سے معافی کی ہی رکھنی چاہیے انشاءاللہ پھر معافی. تو اللہ گناہوں کو فوری نہیں پکڑتا مؤخر کر دیا ہے قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا لیکن فرمایا ایک گناہ ایسا ہے فرمایا انسان بندہ اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک اس کو اس کے گناہ کی سزا نہیں مل جاتی. باقی گناہوں کی سزا نہیں ہے یہاں مؤخر کر دیا ہے لیکن فرمایا کہ ایک گناہ ایسا ہے کہ اس وقت تک بندہ اس کو موت نہیں آتی جب تک اس کی سزا نہ مل جائے. وہ گناہ کون سا ہے فرمایا وہ والدین کی نافرمانی اور گستاخی. والدین کا بے ادب اور گستاخ اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک اس کو اس کی سزا نہیں مل جاتی. جب تک اس کو والدین کی گستاخی اور بے ادبی پر مواخذہ نہ کر لیا جائے فرمایا اس کو موت نہیں آتی. آخرت میں جو سزا ملنی ہے وہ تو ملنی ہے لیکن اس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان اور گستاخ ہوتا ہے بے ادب ہوتا ہے. احمد شہاب الکلیوبی آج سے 400 سال پہلے ایک ولی گزرے ہیں 400 سال پہلے کی بات انہوں نے ایک کتاب لکھی تو حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ کے حوالہ سے انہوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا. ذرا کانوں کو کھول کر کے یہ واقعہ سننا اور دل کی تختیوں کو صاف کر کے اس واقعے کو لکھ لینا. حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں قافلہ جا رہا تھا رستے میں اور انہوں نے رات کو کہیں پڑاؤ کیا رک گئے. جب رات کو وہاں رکے تو انہیں گدے کے چلانے کی آواز آئی. گدھا چلا رہا ہے اونچی اونچی بول رہا ہے چیخے مار اور اتنا چلا رہا ہے کہ چپ نہیں کر رہا مسلسل چلائے جا رہا ہے چیخے مارے جا رہا ہے. تو جو لوگ قافلے والے تھے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ گدھے کو آخر مسئلہ کیا ہے کیوں چلا رہا ہے کیوں چیخے مار رہا ہے. تو یہ نکلے دیکھنے کے لیے کہ آخر مسئلہ کیا ہے وجہ کیا ہے گدھا کیوں چلا رہا ہے. تو رستے میں ایک بڑھیا ملی اماں ملی تو پوچھا کہ یہ گدھے کی آواز مسلسل ہم سن رہے ہیں کہ آپ کو بھی آواز آ رہی ہے. تو اس اماں نے کہا ہاں یہ آواز میں بھی سن رہی ہوں اور میں روز سنتی ہوں. تو فرمایا یہ کس کی آواز ہے تو کہا یہ میرے بیٹے کی آواز ہے. اس اماں نے کہا یہ میرے بیٹے کی آواز ہے. اب تذبذب کا تو پہلے شکار تھے اور حیرت میں پہلے گھومتے کہ گدھا مسلسل چلا رہا ہے چپ نہیں کر رہا تو وجہ کیا ہے. تو جب اماں نے کہا یہ میرے بیٹے کی آواز ہے تو پریشانی اور بڑھ گئی. عجیب معاملہ ہے اس کا بیٹا ہے اور گدھے کی طرح چلا رہا. کہا اماں وجہ کیا ہے. تو اماں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو جب میں گھر ہوتی اور یہ روزانہ شام کو گھر آتا تو مجھے گدھی کہہ کے بلاتا تھا. استغفر گدھی کہہ کے بلاتا تھا مجھے گدھی کہتا تھا اور میری بے عزتی کرتا اور مجھے ذلیل کرتا میرے ساتھ بدتمیزی کرتا بے ادبی کرتا گستاخی کرتا. تو فرمایا ایک دن پھر میں نے کہہ دیا کہ بیٹا پھر تیری مرضی ہے یہ دنیا مقافات عمل ہے. انسان جو بیج زمین میں ڈالتا ہے وہی پودا اگاتا ہے.
جیسی کرنی ویسی بننی ہے. تو مجھے گدی کہتا ہے تو یہ دنیا مقافات عمل ہے، پھر تو بھی دیکھ لے گا. کہا جب سے وہ مرا ہے، جب سے وہ مرا ہے تب سے لے کے آج تک عصر کے وقت کے بعد سے ہی چلانا شروع کرتا ہے، فجر تک چیختا رہتا ہے. وہ فرماتے ہیں ہم وہاں گئے اور اس کی قبر پہ جب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اس شخص کا یہ گردن سے اوپر والا حصہ گدھے جیسا بن چکا ہوا تھا. جو والدین سے بے ادبی کرتے ہو، گستاخی کرتے ہیں، وہ سن لیں، اس بات کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں. یہ معاملہ اتنا نازک معاملہ ہے، اور اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی تو والدین کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے. ادھر مغل پورے سے آگے رام گڑھ بازار ہے، جو اس سائڈ پہ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے. رام گڑھ بازار کے کونے پہ ایک مٹھائی والی دکان ابھی بھی ہے. اس کا مالک اب فوت ہو گیا. جب وہ تھا تو اس کو کوڑ کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری بڑی گندی بیماری تھی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کوڑ کی بیماری تھی، بڑے علاج کروائے، تکالیف کو اٹھایا، علاج نہیں ہوا، آرام نہیں آیا. ایک دن ایسے ہی جمعہ پڑھنے گئے اور خطاب کے دوران جو خطیب صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جس کی کوئی بیماری دور نہیں نہ ہوتی تو وہ ماں کی جوتی سر پہ رکھ کے دعا کرے، اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے گا. لیکن بعد میں کہنے لگے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے. کہ آپ پوچھو گے حوالہ کہاں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، نہ ہی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، نہ کی تفسیر ہے، نہ ہی کوئی مفہوم ہے کسی تفسیر کا، نہ کسی حدیث کا مفہوم ہے، کسی شرح میں موجود بھی نہیں ہے. کہنے لگے میرے بس منہ سے نکل آیا. وہ خطیب صاحب کہنے لگے میرے بس منہ سے نکل آیا ہے کہ جس کی کوئی بیماری دور نہیں ہوتی اپنے سر پہ جوتا رکھے اور ماں کا جوتا سر پہ رکھے اور دعا کرے. حوالہ نہیں ہے، بس منہ سے نکل آیا ہے. لیکن جس کے دل کو لگی ہو تو اس کو تو لگ جاتی ہے نا. کہتے ہیں نا ڈوبتے ہوئے کو تو تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے. اب یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کو کوڑ کی بیماری تھی اور تکلیف سے دوچار تھا، پریشان تھا. رات ہوئی، اپنی اماں کی جوتی سر پہ رکھی اور رکھ کر کے کہنے لگا اللہ ہوں تے شفا دے دے، نا ہوں تے ماں کی جوتی بھی سر تے رکھ لیے، ہوں تے شفا دے دے. تو دعا کر کے سو گیا. جب صبح اٹھا تو اللہ نے اس کی بیماری کو دور کر دیا ہوا تھا. ماں کی جوتی کا یہ مقام ہے، ماں کی جوتی کا یہ عالم ہے، تو ماں کی دعاؤں کا کیا مقام ہوگا. اور میرا تو آزمایا ہوا کلیہ ہے کہ میرا جب کوئی کام ہو نہ رہا ہو تو میں امی سے کہتا ہوں امی دعا کرے، امی دعا کرے. امی دعا کرتی ہیں میرے سارے کام ہی ہو جاتا ہے. یہ میرا آزمایا ہوا. بھائی والدین کی جوتی میں اگر اتنا مقام ہے کہ شفائیں مل سکتی ہیں تو ماں باپ اگر ہاتھ اٹھا لے تو بولو دنیا کے خزانے نہیں مل سکتے. اللہ اکبر. حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مختصر چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے مختصر بات کرتا جا رہا ہوں. حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ فرمایا والدین زندہ ہیں؟ امی اور ابا جی زندہ ہیں؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں. تو فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے. اب جہاد کے مقابلے میں، جہاد کے مقابلے حضور کے ساتھ جنگ کرنے کے مقابلے میں حضور جنت اس کو عطا فرما رہے ہیں جو والدین کی خدمت کرتا ہے. اور اگر میں یہ بات کروں اللہ معاف فرمائے غلط نہ ہو جائے تو یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ حضور نے جہاد کے مقابلے میں والدین کی خدمت کو رکھا ہے. اس کا مطلب کہ جو بندہ والدین کا نافرمان اور گستاخ ہے، بے ادب ہے، وہ حضور کے ساتھ جہاد بھی کرتا رہے تو نجات پھر بھی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اور مہنگائی کا دورہ ہے، مہنگائی ہو چکی ہے، آپ کو پتہ ہے پیٹرول بھی مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی ہے، جس چیز کو ہاتھ ڈالو مہنگائی مہنگی. غربت عام ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے.
تو اس پرفتن دور کے اندر اور مہنگائی کے دور کے اندر امیر ہونے کا کلیہ بتاؤں؟ نہیں لینا چاہتے ہیں جی؟ مل لگتا تجھے سارے امیر ہو گئے، تجھے کہتے ہو خیر ہے کوئی گل نہیں. کیوں بھئی امیر ہونا چاہتے ہو کہ نہیں ہونا چاہتے؟ سارے ہونا چاہتے ہو. آسان سا کلیہ ہے، کوئی مشکل کلیہ نہیں ہے. اس مہنگائی کے دور میں امیر ہونے کا کوئی مشکل کلیہ نہیں ہے. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو دولت مند ہونا چاہتا ہے، دولت کی جس کو ضرورت ہے، اور امیر ہونا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ رزق کی فراوانی لگ جائے اور رزق وافر مل جائے، تو فرمایا وہ اپنے والدین سے صرف دعا کروایا. ذرا پھر بولو سبحان اللہ. فرمایا والدین سے دعا کرواؤ. تمہاری امی اور ابا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیں گے، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا. اللہ اکبر. مجھے ایمان سے بتاؤ، جنت کی ضرورت سب کو ہے نا؟ ہولی ہولی بول رہے ہو، چاہیے نا؟ جنت کی ضرورت سب کو ہے نا. ہم اعمال اسی لیے کرتے ہیں. اور جنت ہے کہاں پر؟ فرمایا عند سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا جہاں پر ہے، اور سدرۃ المنتہا کہاں پر ہے؟ جہاں پر حضرت جبریل امین جمعہ پڑھاتے ہیں، فرشتوں کو جمعہ پڑھاتے ہیں. بیت المعمور جہاں پر، اندہا جنت الماوا. فرمایا ان کے لاگے لاگے جنت ہے، قریب قریب جنت ہے. اور سدرۃ المنتہا کہاں پر ہے؟ جہاں پر بلندیوں کی انتہا ہو جاتی ہے. بلندیوں کی جہاں پر انتہا ہو جاتی ہے وہاں پر جنت. جہاں پر بلندیاں ختم ہو جائے، اتنی بلند جنت. اور آقا نے اٹھا کر کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا. اتنی بلند جنت کہ جہاں پر بلندیوں کی انتہا ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن حضور نے اٹھا کر کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا. ماں کے قدموں میں جنت ہے. تو فرمایا کہ والدہ کو تو یہ مقام دے دیا کہ جنت اس کے قدموں میں ہے، تو والد کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا. پہلے بھی صرف لوہے دے میڈل تے ٹرکایا ہوا ہے، والد کو تو کچھ ملنا چاہیے. فرمایا جنت تو ماں کے قدموں میں ہے، لیکن وہ جنت ملے گی تب جب تمہاری والدہ تمہارے والد کی فرما بردار ہو. جنت ماں کے قدموں میں ہے، لیکن وہ باپ کی وجہ سے ہی ہوگی، ویسے نہیں ہو سکتی. اور پھر آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. فرمایا اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، اور اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس سے اس کا والد راضی ہو جائے وہ سمجھ جائے اللہ راضی ہو گیا ہے، اور جس سے اس کا والد ناراض ہو گیا ہے تو پھر وہ سمجھ جائے کہ وہ بدبخت ہے جس سے اس کا اللہ بھی ناراض ہو چکا ہوا ہے. اور میں ذرا اس کو محبت میں عرض کروں مزہ لینے کے لیے بات کو، کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. جو ماں کا باادب ہو جائے، با احترام ہو جائے، اور والدہ کی محبت میں آ جائے، والدہ کا ادب و احترام کرے، اس کو جنت ملتی ہے. اور جو والد کا باادب ہو جائے اس کو جنت والا مل جاتا ہے. اب کہاں جنت اور کہاں خدا؟ کہاں جنت اور کہاں خدا؟ اس کو خدا مل جاتا ہے. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا لینا چاہتے ہو، تو پھر ایک کلیہ ہے کہ والد کی رضا لے لو. اپنے والد کو خوش کرو، اپنے والد کو راضی کرو. اور حضرت ابو اسیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، بڑی اہم بات ہے، سوال کیا گیا. فرمایا یا رسول اللہ، والدین کا ادب اور احترام دنیا میں تو ہے، وہ زندگی میں ہیں، اگر زندہ ہیں تو ان کا احترام تو ہے، ادب ہے، واجب ہے. فرمایا اگر وہ دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں، تو کیا تب بھی ان کا ادب ہے؟ کیا تب بھی ان کے کوئی حقوق ہم پہ لازم ہے؟ کیا تب بھی ان کے کوئی حق ہم پر ہے کہ ان کو ہم نے پورا کرنا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو تب بھی تمہارے اوپر حق ہے.
آج ہم زندہ ہیں تو حق پورے نہیں کرتے، ان کے مرنے کے بعد کیا ہم نے حق پورے کرتے؟ فرمایا اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو تب بھی تم پہ حق ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سے حق ہے؟ آقا نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ باپ یا ماں دنیا سے چلے جائیں تو اس کا جنازہ بیٹا خود پڑھائے۔ پہلا حق یہ ہے کہ بیٹا جنازہ بولیں، اب پڑھنا نہیں آتا پڑھانا خاک۔ یہاں بیٹے نے امریکہ سے آنا ہے، دبئی سے آنا ہے، لندن سے آنا ہے، کسی اور دوسرے ملک سے آنا ہے، تو والد اگر فوت ہو گئے، ماں فوت ہو گئی ہے کہ جی بیٹے نے آنا ہے تو جنازہ پڑھنا ہے، اس کو نیو ہاسپٹل کے سرد خانے میں رکھو، 0 ٹیمپریچر کے اوپر رکھو۔ یہاں چلر کے سامنے بندہ 5 منٹ سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتا، اور والد اور والدہ کی میت کو 0 ٹیمپریچر کے اوپر نیو ہاسپٹل میں رکھاتے ہیں، جی بیٹے نے باہر سے آنا اور جنازہ پڑھنا ہے، اس کی میت کو وہاں پہ رکھو، سرد خانے میں رکھو، جم جاتا ہے جسم، اور اتنا جم جاتا ہے اگر جسم کو بعد میں لایا جائے غسل دینے کی کوشش کرو تو یہ ماس اترنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ماس اترنا شروع ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف دی جاتی ہے۔ تو بیٹا آیا جی 2 دن بعد 3 دن بعد آیا، ٹکٹ لیٹ ہو گئی، پہنچ گیا، اب اس نے خاک جنازہ پڑھانا، اس کو تو پڑھنا نہیں آتا، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ ہاتھ دایاں اوپر باندھنا ہے کہ بایاں اوپر باندھنا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ دوسروں کو دیکھتا ہے، ساتھ والوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ہاتھ پہلے دایاں چھوڑتا ہے کہ پہلے بایاں چھوڑتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا کی ساری تعلیم ہم نے دلوا دی اور ڈگریاں ساری دلوا دی، نہیں سکھایا تو ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا۔ وہ خوش قسمت انسان ہے، خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جس کا جنازہ اس کا بیٹا خود پڑھائے، جس کا بیٹا خود جنازہ پڑھائے، اس انسان سے بڑھ کر کے خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آج آتا ہی نہیں، اور عجیب سا معاملہ ہے، ایک فرقی فٹ ہو گئی ہے یہاں پہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑی انگلش بول لیتے ہیں تو ہم بڑے کامیاب، جس دن یہ فرقی سیٹ ہو گئی تو سمجھ آ جائے گی میرے بھائی یہ انگلش بولنا کوئی علم تھوڑی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انگلش بولتے ہیں اور فر انگلش بولتے ہیں تو ہم شاید بڑے پڑھے لکھے محسوس ہوتے ہیں، انگلش تو یورپ کے ان پڑھ لوگ بھی بول لیتے ہیں۔ انگلش بولنا علم کوئی نہیں ہے، علم کیا ہے؟ جو یہ رب نے ہمیں دیا ہے، یہ قرآن علم ہے، آقا کا فرمان علم۔ لیکن انگلش تو آتی ہے، ڈگریاں موجود ہیں، پیسہ موجود ہے، دولت موجود ہے، بینک بیلنس موجود ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کرنی آتی والے۔ ہمارا باپ ماں دنیا چھوڑ جائے تو پہلا حق یہ ہے کہ بیٹا جنازہ، بولیں جی بولیں، بیٹا جنازہ خود پڑھائے۔ تو انشاءاللہ سکھائیں گے تو وہ پڑھائیں گے، بولیں انشاءاللہ سکھائیں گے اپنے بچوں کو۔ پہلا حق یہ ہے کہ بیٹا جنازہ خود پڑھائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب والدین دنیا چھوڑ جائیں تو بچے ان کے لیے دعا کریں۔ آج ہم مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، بچوں کو بلا کر کے سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا، سارا کام مولوی تو چھڈیا ہوا ہے، نمازاں مولوی پڑھانی ہے تو سارے ماں پیو نے مولوی نے بخشوانا، سانو کچھ نہ کرنا پوے، مولوی تنخواہ جو دینی ہے جی مولوی سب کچھ کرے۔ اور مولوی صاحب اگر جنازے سے ناراض ہو جائے، لیٹ ہو جائے تو ناراض ہوتے ہیں، جی مولوی صاحب تسی لیٹ ہو گئے، جنازہ لیٹ کر دیا، بھئی ہمارا تو حق ہی نہیں ہے۔ چلو ہم پڑھاتے ہیں، علاقے کے خطیب ہیں، امام ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن حق تو ہمارا نہیں ہے۔ ناراض تو ہمیں ہونا چاہیے بیٹوں سے، بھئی تم لیٹ ہو گئے ہو، تو الٹا ہم سے ناراض ہوتے ہیں، بھئی جنازہ لیٹ کر دیا آپ۔ حق تو تمہارا ہے کہ تم اپنے والدین کا جنازہ خود پڑھاؤ، حق تو تمہارا ہے کہ والدین کے لیے دعا خود کرو۔ یہاں مولوی صاحب پہ ناراض ہوتے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے۔ دوسرا حق حضور نے فرمایا یہ ہے کہ والدین کے لیے دعا خود کرو، اور تیسرا حق یہ ہے فرمایا اگر والد دنیا چھوڑ گئے ہیں تو والد کے دوستوں سے محبت کرو، والد کے جو دوست ہیں ان سے محبت کرو، اور اگر والدہ چلی گئی ہیں تو والدہ کی سہیلیوں سے، ان کو خالہ پھپھو جو محبت سے بلانا ہے ان کو بلاؤ، ان سے محبت کرو۔ تیسرا حق یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حق بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پورا ہو گیا، ایک آخری واقعہ سماعت کرو، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت مخلد رضی اللہ رحمت اللہ علیہ ایک ولی گزرے، حضرت مخلد، تو ان کے پاس ایک عورت آ گئی، بوڑھی اماں آ گئی، کہتی ہے حضرت
دعا کرو میرے بیٹے کو ملک شام میں، یہ بصرہ کی بات ہے، تو کہا ملک شام کے اندر میرے بیٹے کو عیسائیوں نے قید کر لیا اور وہاں قیدی بن گئے، آپ دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو رہائی عطا فرمائے۔ تو حضرت مخلد نے فرمایا اماں میں دعا کر، میں دعا کر، فرمایا اماں میں دعا کروں، ہو سکتا ہے اللہ سنے یا نہ سنے، تو مصلی پہ بیٹھ، دعا تو کر، آمین میں کہتا ہوں، تجھے تو اللہ نے وہ پروانہ عطا کیا ہے کہ فرمایا ماں دعا کرے تو اللہ کا کلم حرکت میں آ جاتا ہے، فرمایا تو دعا کر۔ تو اماں کو بٹھایا مصلی پہ، ماں نے کامتے ہوئے، کامتے نہیں ہاتھ کامتے، ماں کامتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کی اللہ میرے بیٹے کو رہائی دے، ادھر سے دعا کی، بصرہ میں بیٹھ کے دعا کی، ملک شام کے اندر اس کے بیٹے کی بیڑیاں ٹوٹ گئی، بیڑیاں سنگلیاں ٹوٹ گئی۔ اب جو فوجی تھے انہوں نے دیکھا بیڑیاں ٹوٹ گئی ہیں، سنگلیاں ٹوٹ گئی ہیں، انہوں نے دوبارہ سنگلیاں باندھی، دوبارہ بیڑیاں ڈال۔ تو حضرت مخلد اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے، اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا اماں دوبارہ دعا کر، دوبارہ ہاتھ اٹھا اور دوبارہ دعا کر، اللہ دیکھ رہے قلم حرکت میں ہے، دوبارہ دعا کر۔ ماں نے پھر ہاتھ اٹھائے، کامتے ہوئے ہاتھوں سے کہا اللہ میرے بیٹے کو رہائی دے دے، ادھر سے دعا کی، بیٹے کی پھر بیڑیاں ٹوٹ، ذرا بولو سبحان اللہ۔ ماں کی بے ادبی اور گستاخی نہ کیا کرو، ماں سے دعائیں لیا کرو۔ بیڑیاں ٹوٹ گئی، اللہ اکبر، وہ فوجی ڈر گئے، ڈر گئے، انہوں نے سمجھا شاید جن آ گیا اس کے اندر، بیڑیاں ٹوٹ رہی ہیں اس کے اندر جن آ گیا۔ انہوں نے اپنے پادری کو بلایا، چونکہ عیسائی تھے، پادری کو بلایا جو جن کو جانتا تھا اور انجیل کا بھی وہ جاننے والا تھا، پڑھا ہوا تھا، پادری کو بلایا اور کہا کہ اس کے اندر جن آ گیا ہے، چیک کرو۔ اب پادری بوڑھا ہو چکا ہوا تھا، اس کی یہ جو پلکیں وہ ڈھلکی ہوئی تھی، بوڑھا پادری، جب وہ آیا تو کہا اس کو ہم بیڑیاں ڈالتے ہیں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کے اندر جن آ گیا۔ تو پادری نے یوں اپنی نظر اٹھائی، کمر جھکی ہوئی، بوڑھا ہے، اس نے یوں اپنی نظر اٹھائی اور دیکھ کے کہنے لگا بیٹا تیری ماں زندہ ہے؟ پادری ہے، کہتا ہے تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا اس کو رہا کر دو، اس کو چھوڑ دو، تم دنیا جہان کی اس کو بیڑیاں ڈال دو، قید نہیں کر سکتے، جس کے پیچھے دعا کرنے والی ماں موجود ہو کائنات کے اندر اس کو کوئی قید کر نہیں سکتا۔ بیٹا واپس آیا ماں کے پاس، کہا ماں کیا کیا تو نے؟ لوگ مجھے بیڑیاں ڈالتے تھے ٹوٹ جاتی تھی، لوہے کی سنگلیاں ٹوٹ جاتی تھی، کیا کیا ہے؟ تو ماں نے کہا دعا میں کر رہی تھی، آمین اللہ کا ولی کہہ رہا تھا۔ تو میرے بھائی والدین دعا کریں تو کائنات کی ہر چیز سمٹ کر کے آپ کے دامن میں آ جاتی ہے۔ اور میرے نبی بھی کہا کرتے تھے کاش کاش میری اماں ہوتی، کاش میری اماں ہوتی، اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، قرات شروع کی ہوتی تو میری اماں کہتی محمد، میری اماں مجھے بلاتی کہ محمد بات سنو، تو فرمایا کہ میں وہیں پہ نماز چھوڑ کر کے اپنی اماں کی بات سننے آ جاتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، بات ختم کروں 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آتے تھے نا، دیکھیں نا جی یار، ہم عجیب بات ہے، باپ بوڑھا ہو جائے تو ہم مولوی صاحب سے دعائیں کرواتے پھرتے، اے جی آسانی سے دعا ذرا کر دو، کیا میں نہیں ہے اس کا، ہمیں نہیں پتا، ہاں جی میں نہیں یہی کہ جان چھٹے، اے بابا جان چھٹے، روز کھوں کھوں کر دو، ہم مولوی صاحب سے دعا کرواتے ہیں، دعا کرے جی میرے والد صاحب کے لیے آسانی ہو جائے، میری والدہ کے لیے ذرا آسانی ہو جائے، کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ کبھی کسی ماں نے بچہ پیدا ہو، سر بڑے ہو جاتے ہیں، کینسر ہو جاتا ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، میں کہا کرتا ہوں چلڈرن ہسپتال کا ذرا ایک دن وزٹ کر کے آؤ، آپ کی طبیعت درست ہو جائے، کیسی کیسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن کبھی کسی ماں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو ذرا زہر کا ٹیکہ لگا دو، اس کی آسانی ہو جائے۔ کہتی ہے میری زمین بک جائے لیکن میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میری کانوں کی بالیاں بک جائیں میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے،
اور جو آخری بات ماں کرتی ہے اس کا تو کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا، اس کا تو کوئی مول دے ہی نہیں سکتا. آخری بات ماں کرتی ہے اللہ میری زندگی لیلا پر میرا پتر بچ جائے. کہتی ہے کہ اللہ منو لے جا، منو مار دے، میری زندگی میرے پتر نو لا دے، میرا پتر بچ جائے. ماں کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اور ماں کی اس محنتوں کا اور محبتوں کو کوئی مول دے سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا موسیٰ پہلے جب تو آتا تھا نا تو تیری اماں دعا کرتی تھی پیچھے کہ ربا میرا موسیٰ ذرا نہ غصے دا سخت ہے، ذرا طبیعت دا سخت ہے تے ذرا غصہ چھتی آ جاتا ہے، جب گل کر پوے تو معاف کر دے. ہمارا موسیٰ ذرا دھیان سے آنا، پیچھے اماں نہیں ہے دعا کرنے کے لیے، اب پیچھے اماں دعا کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، اب ذرا دھیان سے آنا. موسیٰ علیہ السلام کو تو میرے بھائی یہ تو ایسا موضوع ہے، ایسا ٹاپک ہے کہ میں بیان کرتا چلا جاؤں تو شام ہو سکتی ہے، لیکن یہ بیان نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا بادب بنائے، والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.